السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی و ناظرین کرام، آج کا موضوع ہے نبوت کا مقام۔ دنیا کے ہر مسلمان کے لیے اس حقیقت کو اچھی طرح جاننا اور ماننا انتہائی ضروری ہے کہ نبوت ایک عطیہ ربانی ہے جس کی حقیقت تک رسائی فکر انسانی کے بس سے باہر ہے۔ اگرچہ نبی نوع انسان سے وابستہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے وہ عام انسانوں سے اس قدر بلند و بالا مقام پر فائز ہوتا ہے کہ کسی اور انسان کی عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ اس مقام نبوت کو یا تو خود اللہ جانتا ہے یا اللہ کا نبی جان سکتا ہے۔ اس لیے نبوت کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے۔ بہرحال نبوت کا یہ منصب عظیم اور رسالت کا وحدہ جلیلہ ایسی شخصیت کو عطا فرمایا جاتا ہے جو تمام افراد انسانی میں بلند ترین صفات کے حامل ہو اور ظاہری اور باطنی کمالات کے مالک ہوں۔ نبی کی ذات ایسی امتیازی صفات و خصوصی کمالات سے من جانب اللہ آراستہ ہو کر اس دنیا میں مبعوث ہوتی ہے کہ وہاں تک ہر ایک شخص کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ نبی اور رسول کچھ ایسی خصوصی صفات کے حامل بن کر آتے ہیں جو خدا کے پیغمبروں کو دنیا کے تمام انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ نبی میں پہلی صفت عصمت ہے۔ نبی کا پاکیزہ نفس ایسی صاف و شفاف فطرت پر ہوتا ہے، اندرونی طور پر ان کی فطرت کا جو ہر نفس کی ناپسند خواہشات سے پاک و صاف ہوتا ہے، اور بیرونی طور پر انسانی مقاصد یعنی اس کے فریب کاری و ملمح سازی کے اثرات سے بچپن سے لے کر کے بعثت تک بالا تر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی یا نافرمانی کا صدور نبی کی ذات سے محال ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی مادر ذات نبی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہر ولی کے لیے مادر ذات ولی ہونا ضروری نہیں ہے، چونکہ نبی کی عصمت کا ذمہ دار خود پروردگار عالم ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی کا ہر وقت رابطہ اپنے اللہ سے بالواسطہ یا بلا واسطہ ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ روحانی لاسلکی نظام کا کنیکشن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے جو واسطہ اللہ اور رسول کے درمیان قائم کیا گیا ہے، وہ بھی مقدس واسطہ ہے۔ عالم ملائکہ کے سردار و سرتاج اللہ کے مقرب و معتمد حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو عالم غیب کے پیغام اللہ کی طرف سے پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقام نبوت کو پہچان کر کے نبوی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔